جی اور ناظرین ذکر ایک نیا سیگمنٹ یقیناً آپ لوگوں کی مرہون منت کروں گا اپنے تمام اسٹوڈیو کے دوستوں کے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی. آج ہم ذکر کریں گے ایک شخصیت کے حوالے سے، اور وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. اس شخصیت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں رکھوں گا، اور آپ نے ذرا کمپیریزن کرنا ہے اپنے ملک پاکستان کا، اور بطور قوم ہمارا کیا فرض بنتا ہے یہ بھی ذرا سوچیے گا. بطور پاکستانی باشندہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ بھی ذرا آج سوچیے گا. ناظرین وقار 1960 کا وقت ہے، شہر ہے عمان، ملک ہے عمان، اور اس کا شہر ہے مسقط. ناظرین وقار ٹوٹل ملک کے اندر 10 کلومیٹر لمبی سڑک ہے ٹوٹل. کوئی اس کے علاوہ انفراسٹرکچر، پل، پلازے کچھ بھی نہیں ہے. اور 1960 کا وہ عمان جس کے اندر بجلی بھی موجود نہیں ہے. اس دور کا پرنٹ میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے. اس دور کا وہ جو ایک شاکار قسم کا ترقی یافتہ دنیا تھی جس میں امریکہ تھا، چائنا تھا یا باقی لوگ تھے، ان سے کہیں دور دور کھڑا ہے عمان. اور عمان کا جو القبوس خاندان ہے یہ 1750 سے حکومت کر رہا ہے عمان کے اوپر، لیکن کوئی بھی چیز سود مند فائدے مند ثابت نہیں ہو رہی. ناظرین کار ذرا سنیے گا اور حیران ہو جائیے گا کہ 1960 یعنی کہ آج سے محض 70 سال پہلے کیا کیا پابندیاں تھیں عمان کے اوپر. سب سے پہلی پابندی ناظرین زیبکار یہ تھی کہ کوئی بھی شخص گلاسز کا استعمال نہیں کر سکتا. بادشاہ وقت القبوس کی جانب سے یہ پابندی تھی کہ کوئی بھی شخص اینکو کا استعمال نہیں کر سکتا. نمبر 2 پابندی ان کے اوپر یہ تھی کہ کوئی بھی شخص سیمٹ کا گھر نہیں بنا سکتا. 1970 کے اندر 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں یہ پابندی تھی کہ کوئی بھی شخص ہاسپٹل جانے کے لیے پہلے حکومت سے ایک NOC لے گا، یعنی کہ اس کو حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے. ناظرین کا رات کے وقت القبوس خاندان کو حملے کا خطرہ ہوتا تھا، اور انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص لالٹین کے بغیر سفر نہیں کرے گا. یعنی کہ رات کے وقت اگر آپ کے گھر میں لالٹین دیا موجود نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ وہ ملک تھا جس کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی آپ نہیں جی سکتا، اس کو غلامانہ زندگی جینی ہے. اس نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ سب کچھ حکومت اسٹیٹ طے کرے گی، وہ شخص خود کچھ بھی طے نہیں کر سکتا. ناظرین یہ ساری جب دور چل رہا تھا تو ایک بچہ بڑا ہو رہا تھا. وہ بچہ القبوس خاندان کی یہ ساری حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بچے کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اسی گھر کے اندر پیدا ہوا تھا، اور اس کا نام تھا سلطان القبوس. ناظرین وقار میں اگر یہ کہوں کہ اس سینچری کا بہترین لیڈر سلطان القبوس تھا تو وہ غلط نہ ہوگا. لیکن اگر آپ شروع میں جانچیں گے کہ سلطان القبوس نے کیا کیا، 1970 کی دہائی میں سلطان القبوس نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اور اپنے باپ کی حکومت، بادشاہت کا نظام امریکہ کی مدد سے توڑ دیا. جی ہاں، بیٹے نے اپنے باپ کے تخت کو الٹا دیا. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ جو سلطان القبوس تھا یہ لبرلزم پہ یقین نہیں کرتا تھا. یہ کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا وہ نوجوان تھا جس کا یہ ماننا تھا کہ دین کی اصلاح ہو یا دنیا کی اصلاح ہو، آخرت کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، اس میں فقط ایک چیز میٹر کرتی ہے، وہ ہے کملی والے کا اسوہ حسنہ. ناظرین یہ وہ عاشق رسول تھا جس نے تخت پہ آتے سار ہی یہ اعلان کر دیا کہ میرے ملک کا کوئی بھی باشندہ آج اسٹیٹ کا غلام نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے زندگی جیے، وہ اپنی مرضی سے گھر بنائے، وہ اپنی مرضی سے علاج کروائے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرے. ناظرین سلطان القبوس اپنا جب سفر شروع کرتے ہیں تو تقریباً 3 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر صرف 909 بچے
4 سکولوں کے اندر، 4 سرکاری سکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 3 سالہ کارکردگی یہ تھی کہ تقریباً 83% یعنی 2.5 کروڑ کا ملک میں سے لاکھوں بچے ودن 3 ایئرز یعنی تقریباً 1000 دنوں کے اندر اندر انفراسٹرکچر اور سکولز اور یونیورسٹیز اور تعلیم پہ اتنا کام کیا جاتا ہے کہ وہ سارے بچے ایجوکیشن کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین وقار، یہ وہ عمل تھا، یہ وہ سٹارٹ اپ تھا کہ بطور قوم سلطان القبوس نے یہ لیا، اور سلطان القبوس نے اپنی قوم کو ایک ڈائریکشن دے دی۔ ناظرین وقار، ذرا کمپیرزن کریں کہ 1970 میں میرے ملک پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے دلیر لیڈر، ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر، اور ہر قسم کی وہ کوالٹی موجود تھی جس کو ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا، لیکن آج میرا ملک کہاں پر ہے؟ ایک سروے کے مطابق تقریباً 200%، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، معیار زندگی 200% عمان کے لوگوں کا آج 2023 میں ملک کے پاکستان کے باشندوں سے بہتر ہے۔ ناظرین وقار، وہاں پر ایک شخص جو نارمل عمر پاتا ہے ڈپریشن، ٹینشن یا ان چیزوں سے دور ہٹ کر، وہ 73 سال ہے، 73 ایئرز ہے، اور میرے ملک کے پاکستان میں ایک باشندے کی ایوریج ایج 64 ہے۔ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر ملک کے اندر ایک بہترین لیڈر مل جائے، وہ سلطان القبوس کی شکل میں ہو، تو وہ کیا کمال کر لیتا ہے۔ ناظرین وقار، سلطان القبوس کا جو بادشاہت کا کیریئر ہے وہ صرف 50 سال ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 50 سال؟ جی ہاں، یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے، یہ عرب کا واحد لیڈر ہے، یہ ایشیا کا واحد لیڈر ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں 50 سال حکومت کی۔ ناظرین وقار، اس نے کچھ ایسے کام کیے کہ اسلامی دنیا اس سے بڑی ناراض ہوئی۔ ان کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو پہلی مرتبہ اپنے ملک عمان بلایا۔ پوری اسلامی دنیا اس کے خلاف ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے اپنے بندوں، اپنے باشندوں کے سکون سے زیادہ کوئی عزیز تر نہیں ہے۔ ناظرین وقار، پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک ملک نے تیل نکال کر اپنے پڑوسی ملکوں کو نہ دیا، اس نے تیل صرف دیا تو یہود و نصارہ کے ان گروپوں کو دیا جو اس کو وہ پیسے دے رہے تھے۔ ناظرین وقار، اس شخص نے پہلی مرتبہ اپنی قوم کو کہا کہ تم گھر بیٹھو اور تم لوگوں کے اکاؤنٹس میں ملک کے تیل کے پیسے آئیں گے۔ آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے بیچلر کی ڈگری لی ہے، ماسٹر کی ڈگری لی ہے، بٹ یو ڈونٹ ہیو جاب، تو اس صدر نے کہا کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اسٹیٹ کو دیں، یہ اسٹیٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی سیلریاں، آپ کا کمیشن، آپ کا ریبیٹ، آپ کا حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچائے گا۔ ناظرین وقار، 70 سال پلس، بے شک امیر باشندہ ہو، غریب باشندہ ہو، اس ملک کے اندر قانون رائج ہوا کہ وہ اس کو فری میڈیسن دیں گے۔ ناظرین وقار، اس 50 سالہ دور میں سلطان القبوس نے وہ کر دکھایا جو ایک شخص سوچتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً وہی عمان ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ناظرین وقار، انفراسٹرکچر کی بات میں کروں تو 2023 کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے دیہات، جی ٹی روڈ اور سی پیک جیسے بڑی سڑکوں کے متحمل جو نہیں ہو سکتے تھے، ان سے بھی بہترین ان کو انفراسٹرکچر دے دیا گیا، بہترین پلوں سے گزارا گیا، اور دنیا کا بہترین شہر اسی عمان کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ ناظرین وقار، یہ وہ مسلم دنیا کا ملک ہے جو تمام مسلم ممالک میں ہمیشہ نیوٹرل کردار ادا کرنے کے لیے واقعتاً جانا جاتا ہے۔ ایران اور سعودیہ کی جو جنگ ہو، اس کے اندر سلطان القبوس نے اور عمان کی حکومت نے بہترین کردار ادا کیا۔ اب چلتے ہیں وقت آخر کی جانب۔ سلطان القبوس دنیا سے اب جانے والے تھے، اور وہ وقت تھا کہ سلطان القبوس نے نائجیریا کے اندر جب اپنا کینسر کا آخری آپریشن کروایا، when he was 79 years، تو ڈاکٹروں نے ان کو تقریباً لاجواب کر دیا، لیکن ڈاکٹروں نے 2 سال کا ٹائم دے دیا۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ عمان کا 2.5-3 کروڑ کا جو ملک تھا، وہ اپنے اس لیڈر سے محبت بہت 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 عقیدت کرتا تھا، عقیدتاً محبت کرتا تھا۔ جب سلطان القبوس نے
دنیا سے پردہ فرمایا تو ناظرین ذوالفقار پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کسی ملک کے اندر 99.7% لوگوں نے سوگ منایا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہ تھی کہ دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، شٹر ڈاؤن کر دو، کچھ بھی ایسا نہ تھا. لیکن دنیا نے یہ سروے کیا، مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کر جاتے ہیں تو پھر قومیں آپ کو اسی طرح یاد کرتی ہیں. 99.7% لوگوں نے ناظرین ذوالفقار شٹر ڈاؤن کیے، ہڑتال کی اور پرچم سرنگوں رکھا 40 دن تک. اور سلطان القبوس جس نے عمان کو عمان بتایا تھا، عمان کے لوگوں نے، اس کے چاہنے والوں نے یہ بتایا کہ اگر ذرا نم ہو تو عمان کی مٹی بڑی زرخیز ہے. اس نے یہ بتایا کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کیسے کرتے ہیں. اس نے بتایا کہ اپنی قوم کو کھڑا کیسے کرتے ہیں. اس نے بتایا کہ 10 کلومیٹر سڑک جس ملک میں نہ ہو تو آپ کا اقتدار جب جائے تو 10,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں کیسے بنائی جا سکتی ہیں. اس شخص نے بتایا کہ سادہ زندگی کیسے جیتے ہیں. اس شخص نے بتایا کہ ایک بادشاہ جس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہوں، اور لاکھوں کروڑوں ایک نارمل بندے کے بہت سارے مخالفین ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص ایک نارمل سی گاڑی پہ نکلتا تھا اور دور دراز کسی بھی گاؤں میں جا کے کسی بھی اپنے باشندے، کسی بھی اپنے ملک کے شہری کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے اس کے مسئلے مسائل پوچھنا شروع ہو جاتا تھا. اور جو ہی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارا بادشاہ ہے سلطان القبوس، تو وہ زاروں قطار رو پڑتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے کہ وقت کا بادشاہ ہمارے اندر موجود ہے. ناظرین ذوالفقار یہی ساری چیزیں سلطان القبوس کے والد نے، القبوس نے نہیں اپنائی تھیں. اسی وجہ سے اس کی بہت ساری چیزیں ناکامی کی وجہ بنی. آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے حکمران سلطان القبوس جیسا درد دل رکھتے ہیں؟ کیا آج ہمارے حکمران سلطان القبوس کی اس سنت کو اپناتے ہیں جس کا پہلا نام تھا امانت داری؟ یہ بہت سارے سوال میں آپ لوگوں کے لیے رکھے جا رہا ہوں. اور بطور قوم، اس کی قوم نے ہر اس عمل کو آمین کیا جو بہت سارے اختلافات کا، فسادات کا باعث بن سکتا تھا. ملک عمان کے اندر بھی 5 سے 6 فرقے کافی سرگرم تھے، سنی، شیعہ، دیوبند، وہابی، مختلف طبقہ فکر رکھنے والے لوگ تھے. لیکن سارے طبقہ فکر کا یہ ایمان تھا کہ سلطان القبوس جو کرے گا وہ بہترین کرے گا. محض آج سے صرف 3 سال پہلے 2021 کے اندر سلطان القبوس جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، اور آج وہ کنڈیشن، وہ معاملات عمان کے نہیں ہیں جو سلطان القبوس کے ہوتے ہوئے تھے. اپنے لیڈر کی پرواہ کریں، اپنے ان لیڈرز کی پرواہ کریں جنہوں نے اس ملک کے لیے سروائیو کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کے جو ہے وہ لیڈر سے نوازے جو اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. اور آج کی ہماری پرسنالٹی آپ نے یقیناً سلطان القبوس کے بارے میں سنا، آپ کو کچھ نیا بھی سننے کو ملا ہوگا. علی بھائی، بہت سارے میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پوری کہانی ان کی سنائی ہے، اس میں وہ جو قوم تھی نا، وہ بھی بیدار تھی. اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے حالات بدلے جائیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا لیڈر عطا کرے کہ ہماری قسمت بدلی جائے، ہمارے حالات بدلے جائیں، ہمارے اوپر رحم کرم و فضل فرمایا جائے. ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے بطور قوم کہ ہم اس چیز سے بالکل غافل ہو چکے ہیں کہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا نا یاسین بھائی کہ اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلے جاتے جس کو اپنی خود فکر نہیں ہوتی حالات بدلے. بے شک کمال کی بات آپ نے کی. میں یہ سوال حسن بھائی کے لیے چھوڑتا ہوں، اور حسن بھائی کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ حسن بھائی یہ فرما دیں کہ قوموں کے حالات بدلتے کیسے ہیں. میرا بلیف علی بھائی سے ہٹ کے انہوں نے فرمایا کہ ہماری قوم بھی نہیں چاہتی، کون نہیں چاہتا کہ اس کے حالات بدلیں، ساری دعا گو ہیں. پریکٹیکلی ہم منافق ہیں، ہم پریکٹیکلی منافق ہیں. یہ بات ہم اتنے منافق ہیں کہ ہمیں نماز بھی منافقت کے ساتھ، سجدہ بھی ہم نہیں کرنے جاتے، ہم پتہ نہیں حاضری بھی پراپر نہیں لگوانے جاتے، یا پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں وہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنی نہیں چاہیے. اللہ معاف کرے، میں پتہ نہیں وہ علماء کرام جس طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دماغ ادھر ہو، نیت کہیں ہو، اور اتنے منافقت کے اندر ہم ڈوب چکے ہیں. اور ہمارے حالات آج یہ ہیں کہ دنیا بات کر رہی ہے چاند پہ جانے کی، اور ہم کہہ رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے یار انسان. آپ کے لیے یہ سوال چھوڑوں گا میں. جی ڈاکٹر صاحب، یہی بات ہے کہ یہ قوم خود جاگنا نہیں چاہتی. جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کی کہ
جب تک یہ قوم اپنے لیے نہیں سوچے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ہم اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہیں. ہاں بالکل, یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہی فرمایا گیا نا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. ویسے بالکل حکمران ہوں گے.